السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے، پسینہ نہیں پسینے کی بدبو دور کریں۔ انسانی جسم پر پسینہ آنا ایک ضروری طبعی عمل ہے جس کے اثرات صحت پر براہ راست پڑتے ہیں۔ جلد کی بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن میں پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت نارمل نہیں رہتا، لہٰذا پسینہ آنا جسم کا ایک ضروری عمل ہے جس سے جسم کا درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ کیونکہ پسینہ جو کہ مائع کی شکل ہے، یہ بخارات کی شکل میں جب اڑتا ہے تو اپنے ساتھ جسم کی حرارت کو لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم میں پسینہ پیدا کرنے والے دو قسم کے خطوط ہیں۔ ایک قسم کے خطوط کو ایکسرین خطوط اور دوسرے قسم کے خطوط کو ایپوکرین کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں 4 ملین ایکسرین خطوط پائے جاتے ہیں جو جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد پاؤں میں پائی جاتی ہے اور کم تعداد کمر پر ہوتی ہے۔ ایپوکرین جسم میں بو پیدا کرنے والے خطوط ہیں اور ان کی تعداد بغلوں میں، آنکھوں کے ارد گرد کے اجزائے مخصوصہ اور سر کی جلد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ خطوط جانوروں میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے خطوط ایکسرین کے پسینہ پیدا کرنے میں سیکریٹری کوائل سے تعلق ہوتا ہے، جس پر ایسیٹائل کولین عمل کرتا ہے جو ایک نیورو ٹرانسمیٹر کے طور پر اعصابی سسٹم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پسینے کے خطوط کے نکلے جانے کے عمل میں خاص کر مائیو ایپیتھیلیل خلیے کی نالی کے ذریعے سے پسینہ جلد پر لایا جاتا ہے۔ جو پسینہ شروع میں نکلتا ہے بڑا ہلکا ہوتا ہے، یہ پلازما کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن سوڈیم اور پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہائپوٹونک سولوشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جسم کے اندر دوبارہ جذب ہونے کا عمل انسانی جسم کے اندر الیکٹرولائٹ اور پانی کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ الیکٹرولائٹ جیسا کہ سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم اور پانی کے علاوہ دھاتی مرکب اور یوریا، امینو ایسڈ، گلائکو پروٹین اور تیزابی میکو پولی سیکرائڈ پائے جاتے ہیں۔ پسینہ پیدا کرنے میں ہائپوتھیلامس نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دماغ کا ایک خاص حصہ ہے جس کا کام جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ بدبودار پسینہ ہے۔ پہلے پسینہ جراثیموں سے پاک، بے بو، بے رنگ لیکوڈ ہوتا ہے جس میں دونوں خطوط سے پیدا ہونے والا مادہ ہوتا ہے۔ بدبو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بغلوں میں بیکٹیریا کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایپوکرین سے پیدا ہونے والا پسینہ بدبو کا باعث بنتا ہے کیونکہ اس میں نامیاتی مادے زیادہ ہوتے ہیں جس پر بیکٹیریا بآسانی نشو و نما پاتا ہے۔ دوسری طرف ایکورین گلینڈ کا پسینہ زیادہ پتلا اور بیکٹیریا کی نشو و نما کے لیے سازگار نہیں ہوتا، لیکن جسم کے زیادہ حصے پر نمی مہیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کے نشو و نما کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ بغلوں کی بدبو میں دوسرا نمایاں کردار بغل میں موجود بالوں کا ہے۔ بغلوں کی بدبو زیادہ تر سنِ بلوغت کے بعد ہو جاتی ہے کیونکہ سنِ بلوغت کے بعد ہی بغلوں اور اعضائے مخصوصہ کے گرد بال پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بغلوں میں موجود پسینے کی بو ہر شخص کی مختلف ہوتی ہے کیونکہ ہر شخص کے پسینے کے اجزائے ترکیبی قدرے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا انحصار انسانی خوراک پر ہے جو وہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی طبعی اور نفسیاتی حالت پر بھی ہے۔ لہسن، پیاز اور ویس گراس کا استعمال پسینے کی بدبو میں اضافہ کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں جن میں گردوں کا ٹھیک کام نہ کرنا، اسکیٹوسس وغیرہ بھی پسینے کی بدبو پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر پسینہ بغلوں میں نہ رہے تو بدبو پیدا نہیں ہوتی، لہذا پسینہ آتے ہی کپڑے سے جذب کر دیا جائے تو بدبو کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ 2 طریقوں سے بدبو کو روکنا ممکن نظر آتا ہے۔ نمبر 1، پسینے کی مقدار کو کم کرنا اور نمبر 2، کیمیائی مرکبات کے استعمال سے بیکٹیریا کو پیدا ہونے سے روک دینا۔ پہلا طریقہ کار انسانی جسم پر بد اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر پسینہ کم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں منہ خشک، آنکھیں خشک اور پیشاب کے آنے میں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار، اس میں بہت سے ایسے کیمیائی مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک طرف پسینے کی مقدار کو کسی حد تک کم کر دیتے ہیں اور دوسرے وہی مرکبات اینٹی بیکٹیریل کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پسینہ کم کرنے والے اور بدبو کو ختم کرنے والے دونوں مختلف مرکبات ہوتے ہیں۔ پسینہ کم کرنے والے مرکبات بغل میں پسینہ کم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بدبو کم کرنے والے مرکبات میں خوشبو بھی استعمال کی جاتی ہے جس سے بدبو محسوس بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیکٹیریا کو ختم کرنے کے ساتھ بدبو کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں، بغل میں تیزابی یا اساسی تبدیلی بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔
پسینہ لانے والے مرکبات بدبو کو کم کرنے والے فہرست میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن بدبو کو کم کرنے والے مرکبات پسینہ کم کرنے والے مرکبات کی فہرست میں شمار نہیں ہو سکتے۔ پسینے کو کم کرنے کے لیے پھٹکری کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور جہاں زیادہ پسینہ آتا ہے وہاں پھٹکری لگائی جاتی ہے۔ پسینے کی بدبو بعض افراد کے پاؤں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ جوتا اتارتے ہیں تو پورے گھر میں اس کی بو پھیل جاتی ہے۔ اس کے لیے انہیں جست کا مرکب استعمال کرنا چاہیے۔ 1 گرام کے قریب یہ مرکب جوتے یا جراب میں ڈال دیں تو بدبو بالکل ختم ہو جائے گی۔